السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت آدم و حوا کے خلاف ابلیس کی چال، شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ۔ تو آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 میں اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کھیتی کرنے، دانہ نکالنے، پسینے پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گی، اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا، کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہیں، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی، کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے، اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ۔ آیت نمبر 117 میں شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا آپ علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو ان سے حسد کرنے لگا، اور یہ حسد اس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا حسد و عداوت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے۔ نمبر 3، جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور ہماری ایمان و آبرو کی حفاظت فرمائے۔